بغداد کی ایک مشہور ریاست میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے شاندار محل بنوایا تھا۔ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا۔ وہ غریبوں کا ہمدرد تھا۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر پہنچا۔ اس کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کئی روز سے بھوکا ہے۔ محل کا بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دروازے پر کئی پہرے دار کھڑے تھے۔ فقیر نے ان پہرے داروں سے کہا، مجھ پر رحم کرو، میں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اب تو میرے لیے ایک قدم آگے بڑھانا بھی دشوار ہو رہا ہے۔ پھر فقیر نے اس شاندار محل کی دیوار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اس عالی شان محل کا مالک کون ہے؟ یقیناً وہ بہت دولت مند ہوگا، مجھے اس کا بتاؤ۔ پہرے دار نے فقیر کو غور سے دیکھا اور کہا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ برمکی بادشاہ کا محل ہے۔ بغداد کا سب سے ذہین اور عقل مند دولت مند حکمران ہے یہ۔ فقیر نے پہرے دار کی بات سن کر کہا، ہاں میں نے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے، وہ تو غریبوں کا سچا ہمدرد ہے۔ فقیر نے کہا، آپ مجھے چاندی کا ایک سکہ دے دیں تاکہ میں اپنے لیے روٹی خرید لوں، بھوک سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ پہرے دار نے فقیر سے کہا، اگر تم بھوکے ہو تو محل کے اندر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میرا آقا بھی اندر ہی ہے، اس سے ملو اور مدد کی درخواست کرو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ یہ سن کر فقیر خوش ہو گیا اور پہرے دار کا شکر ادا کر کے محل کے اندر چلا گیا۔ محل کے اندر ایک شاندار اور خوبصورت تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ فقیر ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ شہزادہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے کہا، ڈرو نہیں، چلے آؤ، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ فقیر ادب سے آگے بڑھا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، میرے آقا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ سے مدد چاہتا ہوں، صبح سے بھوکا ہوں، اب تک کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ بادشاہ نے کہا، اس کی بات غور سے سنی جائے، اور پھر فوراً تالی بجاتے ہوئے آواز لگائی، کوئی ہے؟ ایک برتن اور پانی کا لوٹا لاؤ، ہم اور ہمارا مہمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے۔ فقیر مڑ کر دیکھنے لگا کہ پانی کون لا رہا ہے، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر بادشاہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے پانی آ گیا اور وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ نہ خادم نظر آ رہا تھا، نہ برتن اور نہ ہی پانی۔ فقیر حیران تھا۔ پھر بادشاہ نے فقیر سے کہا، معزز مہمان، آپ بھی ہاتھ دھو لیں۔ فقیر سوچ رہا تھا کہ جب پانی ہی نہیں ہے تو وہ ہاتھ کیسے دھوئے گا، مگر بادشاہ کے سامنے کیا بول سکتا تھا؟ مجبوراً اسے بھی وہی کرنا پڑا جو بادشاہ نے کیا تھا، یعنی جھوٹ موٹ کے ہاتھ دھونے لگا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ تالی بجائی اور دوسرا حکم دیا، کوئی ہے؟ جلدی ہمارے اور ہمارے مہمان کے لیے کھانا لاؤ، دیر نہ لگے۔ نہ کوئی خادم آیا اور نہ ہی کھانا، مگر بادشاہ یہ ظاہر کرنے لگا کہ جیسے ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے اور اس پر کھانا لگا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس طرح منہ چلانا شروع کر دیا جیسے وہ کچھ کھا رہا ہو۔ اس نے فقیر سے بھی کہا، آؤ دوست، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کھاؤ جس طرح اپنے گھر میں کھاتے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تم صبح سے بھوکے ہو، مگر کھا نہیں رہے ہو، کیوں؟ فقیر نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہاں کھانے کو کچھ ہوتا۔ پھر اس نے زور زور سے کہا، میرے آقا، میں تو خوب کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ بھی تیزی سے منہ چلانے لگا، مگر منہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اس کے مسوڑے دکھنے لگے۔ بادشاہ بار بار فقیر سے اصرار کرتا رہا کہ تکلف نہ کرے۔ وہ کبھی فقیر سے کہتا کہ تم نے یہ نہیں کھایا، کبھی کہتا کہ وہ نہیں کھایا، کبھی کہتا کہ میٹھا تو کھاؤ بھائی، کبھی کہتا کہ اس نرگسی کوفتے کی کیا بات ہے،
یہ بھی کہتا کہ بریانی کا تو جواب نہیں۔ اس طرح وہ جھوٹ موٹ کی تعریف کر کے خیالی کھانا خود بھی کھاتا رہا اور فقیر کو بھی کھلاتا رہا۔ بیچ میں کئی بار بادشاہ نے فرضی اور خیالی خادم کو بلا کر اس سے خصوصی طور پر فرضی اور خیالی کھانے منگوائے اور انہیں بڑے اصرار کے ساتھ فقیر کو کھلایا۔ فقیر غریب بھوک سے بے حال خیالی کھانوں سے پیٹ بھرتا رہا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پیٹ میں سچ مچ کے چوہے دوڑ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے معزز مہمان کے لیے فرضی اور خیالی میوے اور پھل منگوا کر فقیر کو بھی کھلائے اور خود بھی کھائے۔ اس نے اخروٹ، بادام، چلغوزے، آم، سیب سب کچھ فقیر کو کھلایا اور ایسی ڈکار لی جیسے اس کا پیٹ بھر گیا ہو۔ غریب نے اس کے انداز سے ڈکار لینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز بھی نہ نکلی۔ اس غریب کے پیٹ میں گیا ہی کیا تھا جو ڈکار آتی۔ آخر جب فرضی کھانا کھاتے کھاتے فقیر کے جبڑے جواب دے گئے تو اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بادشاہ سے کہا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میرا پیٹ میں مزید کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ فقیر کے الفاظ سن کر بادشاہ بہت زور زور سے ہنس پڑا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے مجھے تم جیسے آدمی کی تلاش تھی۔ یہ کہہ کر بادشاہ تخت سے اترا۔ اس نے فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور محبت سے کہا، تم ایک نیک دل اور شریف انسان ہو۔ میں ایک ایسے ہی دوست کی تلاش میں تھا جس میں یہ سب خوبیاں ہوں۔ تم میں صبر بھی ہے اور برداشت بھی ہے۔ تم نے آخر تک جس صبر اور سکون کے ساتھ میرا ساتھ دیا اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک بھوکے انسان میں صبر و ضبط اور برداشت کی کمی ہوتی ہے مگر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ بھوکا انسان بھی صبر و ضبط اور برداشت کر سکتا ہے۔ آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے اور اب میں تمہارے لیے شاندار دعوت کا انتظام کرواتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے تالی بجائی، فوراً ہی بہت سے خادم وہاں آ گئے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا، ہمارے معزز مہمان بلکہ ہمارے دوست کو لے جاؤ، انہیں غسل کراؤ، بہترین لباس پہناؤ اور ان کے لیے خصوصی دعوت کا انتظام کرو۔ کچھ ہی دیر بعد فقیر شاہی لباس پہنے بادشاہ کے ساتھ اس کے وسیع دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار ان کے سامنے بالکل اصلی کھانے تھے۔ دونوں دوست کھا بھی رہے تھے اور کہکے بھی لگا رہے تھے۔ جب حسد پیدا ہو جائے تو زبان اور ہاتھوں کو اس پر عمل کرنے سے محفوظ رکھ۔ انسان کا اچھا برتاؤ اسے طاقت دیتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی طرح اچھے برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب تک تو یہ کام نہ کر لے تب تک تجھے دولت و کامیابی نہیں مل سکتی، اور وہ کام یہ ہے کہ دل سے ما سوا اللہ کے تمام مخلوق کی محبت کو ترک کر کے اپنا پالنہار صرف اللہ کو مان لے۔ وہ تجھے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دے گا اور غیب سے تیری مالی مشکلات کو بھی دور کر دے گا۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، کیونکہ یہی قانون فطرت ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔ ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت مل سکے۔ تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔